سید کے دوستوں کا جنہوں نے ہمیں عزت بخشا اور ہمیں آج کی اس عظیم شخصیت جی ایم سید کی برسی پہ بلا کے کچھ بولنے کا موقع دیا، اور ساتھ میں تمام مظلوم اقوام کا جو اس مجلس میں شریک ہے۔ میں کچھ لکھ کے آیا ہوں کیونکہ جی ایم سید ہو یا جو ہماری مظلوم اقوام کی جو تحریک ہے، مومنٹ ہے، اگر ان پہ بات کیا جائے تو یقیناً 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کور ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ جس چیپٹر کو کھولا جائے پھر وہ 15 20 25 منٹ ضرور لیں گے۔ آج ہم یہاں سائیں جی ایم سید کی برسی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، جو نہ صرف سندھ بلکہ برصغیر کی سیاست، فکری ارتقاء اور قوم پرستی کے ایک عظیم استعارے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی برسی ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا اپنے اس تاریخی ورثے سے رشتہ کس قدر گہرا اور پرانا ہے۔ سائیں جی ایم سید کی زندگی کا آغاز ہی المیہ سے ہوا۔ ان کے والد کا قتل اس وقت ہوا جب وہ ابھی 1 سال کے بھی نہ تھے، یوں ہو بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ اس قتل کے پیچھے محض خاندانی تنازعات ہی نہیں تھے، بلکہ برطانوی نوآبادیاتی پالیسی کی وہ ظالمانہ حکمت عملی بھی شامل تھی جسے ڈیوائڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے، جس کو سیاست کے میدان میں استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اسی طرح کی پالیسی کے تحت برطانوی سامراج خاندانی اختلافات کو بڑھاوا دیتا، قتل و غارت گری کی راہ ہموار کرتا اور پھر متاثرہ خاندان کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں لے لیتا۔ سائیں جی ایم سید کا خاندان بھی اسی سازش کا شکار ہوا۔ ان کے والد کے قتل کے بعد انگریزوں نے ان کی جائیداد اپنے قبضے میں لے لی اور ان کے خاندان کو ایک معمولی ماہانہ الاؤنس پر زندہ رکھا گیا۔ یوں سید خاندان مکمل طور پر انگریزوں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ اگرچہ برطانوی حکومت نے ان کی نگرانی اور تعلیم کا بندوبست کیا، لیکن سائیں جی ایم سید نے اس ماحول میں بھی وہ شعور حاصل کیا جو آگے چل کر ایک انقلابی نظریاتی بنیاد کی شکل میں اختیار کر گیا۔ انگریزی، عربی، فارسی، سندھی اور اردو زبانوں پر عبور نے ان کی فکری دائرے کو وسعت بخشی۔ سائیں جی ایم سید نے محض زبانوں پر دسترسی حاصل نہیں کی، بلکہ تاریخ، فلسفہ، تصوف اور سیاست میں گہری دلچسپی پیدا کی۔ قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال، سائیں نے جلد ہی انگریزوں کی خواہشات کے برعکس اپنی آزاد سوچ کو پروان چڑھا کر سامراجی ذریعت کے خلاف آواز بلند کی۔ سائیں جی ایم سید نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز محض 15 برس کی عمر میں خلافت کانفرنس کے ذریعے کیا۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمود الحسن کی قیادت میں ریشمی رومال تحریک اپنے عروج پر تھی، جو انگریزوں کے خلاف ایک خفیہ عسکری تنظیم تھی۔ سائیں جی ایم سید بھی اس تحریک کے سرگرم رکن رہے، جس پر برطانوی حکومت نے انہیں دبانے کی کئی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ انگریزوں کی کوششوں، دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود سائیں جی ایم سید نے سیاست اور قوم پرستی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ ان کی ثابت قدمی اور دھرتی سے بے پناہ محبت کا نتیجہ تھا کہ وہ بتدریج ایک مکمل قوم پرست رہنما کے طور پر دنیا میں ابھرے۔ وقت کے ساتھ سائیں جی ایم سید کی سیاست نے نظریاتی پختگی اختیار کی۔ 1930 کی دہائی میں انہوں نے کانگریس اور بعد ازاں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، مگر جلد ہی دونوں جماعتوں کی مرکزی قیادت سے مایوس ہو کر انہوں نے سندھ کے لیے ایک جداگانہ قومی شناخت کا مقدمہ پیش کیا۔ تحریک خلافت کے بعد سائیں جی ایم سید نے سندھو دیش موومنٹ کی بنیاد رکھی، جو سندھ کو ایک خود مختار ریاست بنانے کا خواب لیے ہوئے تھی۔ 1970 کی دہائی میں قائم ہونے والی یہ تحریک ایک مضبوط قوم پرست بیانیہ رکھتی ہے، جس کا مقصد سندھ کے وسائل، ثقافت اور سیاسی مستقبل پر قومی عوام کا اختیار قائم کرنا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم اپنے تاریخ کے نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں تو ہمیں سائیں جی ایم سید جیسے رہنماؤں کی نظریات کی روشنی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سندھ اور بلوچستان کا تاریخی، ثقافتی اور سیاسی رشتہ بہت گہرا اور مضبوط ہے۔ دونوں خطے نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے قریب ہیں بلکہ استحصال، جبری گمشدگی، ثقافتی شناخت کے مسائل اور خود مختاری کے مطالبے جیسے مشترکہ چیلنج سے بھی دوچار ہے۔ بلوچ اور سندھی قوم پرست تحریکوں کے درمیان آج جو قومی ہم آہنگی اور نظریاتی یکجہتی نظر آتی ہے، وہ اس امر کی دلیل ہے کہ مشترکہ جدوجہد ہی اس خطے کی بقا، خودداری اور شناخت کی ضمانت ہے۔ سائیں جی ایم سید کی زندگی
اور جدوجہد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غلامی کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار شعور، تعلیم اور غیر متزلزل ارادہ ہے۔ ان کی برسی نہ صرف انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ہے بلکہ اپنے قومی، سیاسی اور فکری راستے پر نظر ثانی کا بھی لمحہ ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس فکری ورثے کو زندہ رکھیں، اسے وسعت دیں اور اپنی زمین، اپنی تہذیب اور اپنی شناخت کے تحفظ کی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ ساتھ میں تمام دوستوں کا شکریہ جو آج اس محفل میں موجود ہیں، اور ساتھ میں GSN مومنٹ کے دوستوں کا جو اس پروگرام کو ترتیب دیا۔